اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں دنیا کو آپ سمجھ لیں کہ دنیا ہے کیا، اور دنیا کی حقیقت کو آپ سمجھ لیں، اور ہر وہ چیز جس کی آپ حقیقت کو جان لیں تو اس کو آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مشین ہو یا کوئی بھی ہو، ایک مطلب آپ کے پاس کھیت ہے اور اس کی حقیقت کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ بوؤں گا تو کچھ اگ جائے گا۔ اگر یہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا تو یہی ہے، مٹی میں آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ اس سے کھیتی بن جاتی ہے۔ تو اس کی اگر یہ حقیقت پتہ نہ ہو تو ہم نہ بیج ڈالیں گے اور نہ کچھ اس سے حاصل کر سکیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں آپ نے بوائی کرنی ہے، بونا ہے۔ کٹائی کی جگہ جو ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، جو فیصلے کا دن ہے وہ کٹائی کا دن ہوگا، وہ اجر کا دن ہوگا۔ یہ دنیا بوائی ہے اور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے۔ یہ چند باتیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم تو اس کو عیش و آرام کی جگہ سمجھتے ہیں۔ بڑے دن ہو گئے یار، سیر کو نہیں گئے، کہیں آؤٹنگ نہیں ہوئی، بڑے دن ہو گئے کوئی کہیں کھابا نہیں کھایا، باہر چلو کھانے کے لیے، ہوتے ہیں نا ایسے واقعات۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور یعنی آپ کو اس دنیا کی حقیقت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے نیکسٹ جو سٹیج ہے ہماری زندگی کا، اس میں کیا ہے کہ یہ جسم نہیں ہوگا ہمارے پاس، اور اس میں جو ہے پھر نتائج ہوں گے۔ یہ ایک امتحان ہے، پھر نتائج ہے۔ یہ بوائی کی جگہ ہے، کٹائی کی جگہ۔ اب یہاں یہ اچھا بونا ہے، ہم نے کچھ بونا ہے، اچھے بیج ڈالنے، گلاب کے بیج ڈالنے تاکہ گلاب ہم کانٹیں، کانٹے نہیں بونے۔ تو ویسے میں بات کروں، اچھی باتیں، اچھی وہ یہ ساری چیزیں اچھی کرنی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل۔ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں، بہت بڑے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کا ہم نے یہاں بیج بونا ہے۔ اور پھر کٹائی جو ہے، اکثر تو یہ ہے کہ یہ فصل یہیں رنگ لے آتی ہے، دنیا ہی میں آپ اس کا مزہ چکھنے لگتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ سارا معاملہ آخرت میں ہے۔ یہاں جو ہے آپ کا دل تر و تازہ رہتا ہے، اور خوش، اور ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کیفیت کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ قلب المومن عرش الرحمن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دل جو ہے، حضور فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو دل میں اگر آپ نے اللہ کو دل کو اگر آپ نے اب اللہ کا عرش بنا لیا، جو کہ اس میں استعداد موجود ہے۔ دیکھیں استعداد کی بات ہوتی ہے، اصل استعداد دیکھی جاتی ہے، قابلیت دیکھی جاتی ہے، اور پھر استعداد کے مطابق آپ یہ سارے جو پاکستان کی ملازمتیں ہیں یا جو بھی ملازمت دیکھتا ہے تو وہ استعداد کو دیکھ کے، استعداد آتا ہے نا اشتہار میں، استعداد بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس کی یہ شرائط ہیں،
تو استعداد موجود ہے ہمارے دل میں عرش الہی بننے کی، اگرچہ ہم عام طور پہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن استعداد موجود ہے، اور یہی کامیابی ہے، یہی یعنی دل کو اگر آپ نے سالم نہ بنایا تو پھر آپ ناکام جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کوئی مال اولاد کام نہیں آئے گی لیکن وہ جو آ گیا قلب سلیم کے ساتھ، سالم دل کے ساتھ۔ سالم دل کی میں نے تشریح کی بھی ہے کہ کیا ہے سالم دل، دنیا کی محبت سے پاک، اللہ کی محبت سے آباد۔ تو یہ تو ایک اچھا، اب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں بھجوایا کیوں گیا ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ یعنی دنیا میں ہمیں جسم کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں یہ ایک لباس ہم نے پہنا ہوا ہے نا، یعنی جسم کا ایک مکان ہے، اس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ شکل، جنس، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کوئی عورت کا جسم ہے، کسی کے پاس مرد کا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔ عورت کبھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ سمجھے، یعنی کم تر نہ سمجھے مرد سے۔ ظاہری طور پہ بس مرد کی ایک درجہ فضیلت ہے، وہ ہونی بھی چاہیے، یعنی ایک درجہ، مطلب یہ ہے کہ تو لیکن باطنی طور پہ تو دونوں کی ارواح میں فرق نہیں ہے، روح میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، مرد اور عورت روح میں نہیں ہوتے۔ تو روح کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اب یہ جسم دیا ہے، تھوڑی سی اب توجہ سے اگر کام لیں، ہو سکتا ہے مضمون زیادہ ہو جائے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں اس وقت ایک جسم میں موجود ہوں اور کچھ حالات ہیں، اور میں نے اس دنیا میں کچھ زندگی گزارنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے دنیا میں کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے۔ مستقر عارضی ٹھکانہ، متاع عارضی فائدہ۔ تو یہ ہے۔ اب یہ عرصہ حیات کیوں ہے؟ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم محنت کرو، میری راہ میں محنت کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی راہ میں تم نے محنت کرنی ہے، جو کہ یعنی اس کا حق ادا کرنا ہے، محنت کا حق ادا کرنا ہے۔ جب اللہ ہی منزل نہیں ہے تو آپ اس کا حق کیا ادا کریں گے؟ اگر اللہ ہی آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ بنانے کے لیے، تو آپ اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کا مقصد ہی نہیں ہے تو آپ اس کا حق کیا ادا کریں گے؟ کسی بھی چیز کے مقصد سے آپ واقف نہ ہوں، اگر ہوں اور وہ کرنا نہ چاہتے ہوں تو وہ کام تو نہیں ہوگا۔ کچن میں آپ جاتے ہیں، چائے بناتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ بس صرف خواہش ہے، ارادہ ہے، لیکن کچن میں جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، ایک کرسی وہاں رکھی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، تو چائے بن جائے گی۔ ارادے سے جاتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے جو کرنا ہے، تو چائے تو نہیں بن سکتی۔ تو یہ مطلب جو ہے ساری باتیں ہیں، بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔